اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ماہ رمضان کا خاص صدقہ، اگر کوئی مومن بھائی بہن ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں یعنی پہلے 10 دنوں میں یا پورے مہینے میں کسی بھی ایک دن یہ خاص صدقہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کے گھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، اس کے گھر کی تمام نحوستیں ختم ہو جائے گی، گھر میں جو بھی رکاوٹیں آتی ہو، کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہو، گھر میں رزق پیسے کی جو کمی ہمیشہ رہتی تھی وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے آپ کو صرف ایک دن یہ صدقہ ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں یعنی پہلے 10 دنوں میں کر لیتے ہیں تو بہتر ہوگا، اور اگر پہلے 10 دن میں کسی وجہ سے نہ کر سکے تو پھر دوسرے یا تو پھر تیسرے عشرے میں لازمی کر لینا۔ اب یہ صدقہ کرنے کے لیے آپ کو 2 طرح کی نیت کرنی ہے۔ پہلی نیت یہ ہے کہ آپ کے کاروبار میں رزق میں وسعت آ جائے، آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے، آپ کا کاروبار تیزی سے چل پڑے، یعنی پہلی نیت آپ کو دولت کی، رزق کی کرنی ہے۔ اب دوسری نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے میری بیوی بچوں کی اور میرے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، تو یہ 2 نیت کر لینی ہے۔ اب یہ عمل 250 گرام گوشت پر کرنا ہے، اور یہ گوشت کسی مومن بھائی یا بہن جو صدقے کا مستحق ہو اسے دے دینا ہے۔ آپ کو یہ گوشت گھر میں نہیں کھانا ہے، تو یہ صدقہ کرنے سے گھر کی تمام نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کا کاروبار اگر بند ہے تو انشاءاللہ چلنے لگے گا، گھر میں رزق کی فراوانی ہونے لگے گی۔ اگر کہیں سے کوئی راستہ نظر نہ آئے یا کوئی امید باقی نہ رہی ہو تو یہ صدقہ ادا کر دینا، کیونکہ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ تو یہ عمل کرنے سے گھر کی جو بھی نحوست ہوتی ہے، جیسے جادو کی، جنات کی یا جو بھی عاصب کی نحوست ہوگی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے پہلے ایک کام کرے کہ یہ عمل کرنے سے پہلے اپنے گھر کی اچھی طرح صاف صفائی کر لیں، کیونکہ جہاں گندگی ہوگی اس گھر میں جن کا بسیرا ہوتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں گوبر یا ہڈی ہو وہاں جنات مسلط ہو جاتے ہیں، جہاں گندگی ہوگی وہاں جادو جلد اثر کرتا ہے۔ اسی لیے گھر کی نحوست کو ختم کرنے کے لیے پہلے اپنے گھر کو اچھی طرح پاک صاف کر لیں، اور گھر میں جہاں جہاں جالے ہو اسے اچھی طرح دور کر دیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں ناپاکی ہو، گندگی ہو، وہاں برکتیں نہیں آتی۔ اسی لیے اپنے گھر کو ہمیشہ اچھی طرح پاک صاف رکھا کریں۔ تو اسی لیے یہ عمل کرنے سے پہلے اپنے گھر میں صفائی کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ پہلے دن سے ہی اس عمل کی برکتیں آنا شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ یہ صدقہ ادا کرنے سے پہلے اپنے گھر کو اچھی طرح صاف کر لیں اور پھر یہ صدقہ کر دیں۔ تو یہ صدقہ آپ کو ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں یعنی پہلے 10 دنوں میں کر لینا ہے۔ اگر کسی وجہ سے پہلے عشرے میں نہیں کر سکتے تو ہی آپ کو دوسرے یا تو پھر تیسرے عشرے میں کر لینا ہے۔ اس عمل میں آپ کو کم سے کم 250 گرام گوشت لانا ہے۔ اگر آپ زیادہ دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی، لیکن کم سے کم 250 گرام گوشت کا ہونا ضروری ہے۔ اب اس عمل میں آپ کو گوشت پر سورہ یاسین شریف پڑھ کر دم کرنا ہے، لیکن اس کو کچھ الگ انداز اور طریقے سے پڑھ کر دم کرنا ہے۔ تو اگر آپ یہ صدقہ ادا کرنے والے ہیں اور کامیابی کے لیے دعا گو ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیں، یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں۔ انشاءاللہ اب سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور ایسی ہی مزید ویڈیو پانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل القرآن اینڈ حدیث کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو آپ سب کو پتہ ہے سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کوئی صرف ایک مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 10 مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اس صدقے میں سورہ یاسین کی صرف ایک مرتبہ تلاوت کر لینی ہے۔ اب اس عمل میں ہو سکے تو آپ اپنے گھر کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیں اور سب لوگ مل کر بیٹھ جائیں، اور پھر کوئی ایک بندہ سورہ یاسین کو پڑھے اور باقی لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کو سنیں۔ اگر آپ اکیلے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اکیلے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ہو سکے تو رات میں تنہائی میں عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر یہ عمل کر لینا۔ تو سب سے پہلے آپ باوضو ہو کر کعبہ شریف کی طرف اپنا چہرہ کر کے بیٹھ جائیں، اور پھر جو گوشت آپ بازار سے لائے ہیں اسے اپنے سامنے رکھ دیں،
اور پھر سورہ یاسین شریف کو پڑھنا شروع کریں۔ اب جب سورہ یاسین کی پہلی مبین پر پہنچے تو یہاں پر رک کر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 3 نام 11 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تو یہ 1 مرتبہ ہوا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تو یہ دوسری مرتبہ ہوا۔ اسی طرح آپ کو پہلی مبین پر یہ 3 نام 11 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، اور پھر سورہ یاسین آگے پڑھتے ہوئے دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں مبین پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ 3 نام 11 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ اور پھر جب سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 جس میں کن فیکن لفظ آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن، تو آپ یہاں پر آئے تو یہاں پر آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کا خیال کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ 4 نام 11 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا غنی یا مغنی یا فتاح، تو یہ 1 مرتبہ ہوا۔ یا اللہ یا غنی یا مغنی یا فتاح، تو یہ دوسری مرتبہ ہوا۔ اسی طرح یہ چاروں نام 11 مرتبہ پڑھ لینے، اور پھر سورہ یاسین کو آخر تک پڑھ کر اس گوشت پر دم کر دینا، یعنی آپ کو پھونک مار دینی ہے۔ انشاءاللہ اسی وقت آپ کے گھر کی تمام نحوستیں ختم ہو جائے گی۔ رزق کی جو پریشانی ہے، جو مالی مشکلات آپ جھیل رہے ہیں، انشاءاللہ اس صدقے کی برکت سے اللہ فوراً ختم کر دے گا، اور اسی ماہ رمضان کے مہینے کے دوران ہی آپ اس عمل کا کمال دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آسان سا صدقہ لازمی کر دینا، صرف 1 دن یہ عمل 250 گرام گوشت لا کر لینا ہے۔ مجھے لگتا ہے کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کا پہلا ہوا خاص صدقہ، اور اگر کوئی یہ عمل نہیں کر سکتا تو پھر ماہ رمضان میں یہ دوسرا آسان سا صدقہ کر دینا۔ تو علم جعفر کی روشنی میں اس سال ماہ رمضان کا دوسرا خاص صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی غریب مومن کو 1 وقت اچھا کھانا کھلا دیں، یا کسی مومن کو سحری یا افطاری کرا دیں۔ اگر سحری یا افطاری میں اچھے سے اچھی چیز کھلاتے ہیں تو بہتر ہوگا، ورنہ آپ کی جتنی جو بھی حیثیت ہے اس کے مطابق سحری یا افطاری کرا دیں۔ تو یہ ہوا اس ماہ رمضان کا دوسرا خاص صدقہ۔ اب اس سال کا ماہ رمضان کا خاص اسم اعظم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو بزرگان دین نے اپنے علم اور حدیثوں کے حوالے سے اسم اعظم پیش کیے ہیں۔ اسم اعظم یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا نام جو پڑھتے ہی دعا کی قبولیت کا باعث بنے۔ ویسے دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام نام اپنے آپ میں اسم اعظم ہی ہیں۔ تو اس ماہ رمضان کا خاص اسم اعظم یہ ہے، یا اللہ یا رحمان۔ اس اسم پاک کو آپ صرف 27 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ جب بھی سحری کریں تو آپ یہ اسم اعظم 27 مرتبہ پڑھ کر سحری کے کھانے پر دم کر دیں، اور پھر سحری کر لیں۔ اسی طرح روزہ افطاری کے وقت بھی 27 مرتبہ یہ اسم اعظم پڑھ کر کھانے پر دم کر دیں، اور پھر افطاری کریں۔ اور اس طرح اس مہینے میں آپ جب بھی اپنے گھر سے اپنے کام کے لیے باہر نکلے تب بھی یہ اسم اعظم 27 مرتبہ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر دیں۔ اس سے آپ کے گھر کی تمام مصیبت پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور نظر بد اور لوگوں کی حسد سے حفاظت ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی کر دے گا۔ آنے والے پورے سال کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور یہ چھوٹا سا عمل کرنے سے انشاءاللہ جو بھی قرض ہوگا وہ بھی ادا ہونے کے اسباب بن جائیں گے۔ تو یہ ہوا ماہ رمضان کا خاص اسم اعظم۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو جو سورہ یاسین اور گوشت کا صدقہ پیش کیا، یہ صدقہ کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی 1 سال کی حاجتیں پوری فرمائے گا، اور آنے والی ہر مصیبت، بلا، وبا، بیماری، ہر آفت سے محفوظ رکھے گا، نظر بد، حسد اور دشمن کے جادو سے محفوظ رکھے گا۔ تو کچھ بھی ہو جائے آپ اپنی حیثیت کے مطابق یہ صدقہ لازمی کر دینا۔ تو ماہ رمضان کا یہ خاص صدقہ جو گوشت پر سورہ یاسین شریف کو دم کرنا ہے، یہ صدقہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ تو کون کون یہ صدقہ کرنا چاہے گا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ مجھے لگتا ہے 250 گرام گوشت لانا کسی بھی مومن کے لیے مشکل نہیں ہے، اتنا خرچ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کی اور خود کی حفاظت
حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک مرتبہ ماہ رمضان میں یہ صدقے کا عمل کر لینا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقہ کرنے سے ہر مصیبت ٹال دیتا ہے۔ یہ کوئی عام صدقہ نہیں ہے، بزرگان دین نے اس عمل کو خاص صدقے کا عمل کہا ہے، تو اسے لازمی کر لینا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔